کاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے مکاشفہ کی کتاب 5واں باب، اس کی 11ویں آیت سے باب کے آخر تک خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر تلاوت سنیں۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برنا کی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برنا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے پھر کر سجدہ کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا چلا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ تشریف رکھیے گا۔ آسمان کا ایک نظارہ جو یوحنا رویا میں دیکھتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مکاشفہ کے 4 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں رشتی کو کم کر سے تو 4 باب کی پہلی آیت میں اب دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کہاں ہے؟ یوحنا کیا دیکھتا ہے؟ کیونکہ یوحنا کہتا ہے آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے یہاں اوپر آ جا۔ یوحنا سے کیا کہا؟ یوحنا کہاں جا رہی؟ اوپر آ جا۔ اب یوحنا دنیا میں سے اٹھ چکا ہے، اور اب ایک نئی دنیا میں، ایک نئے آسمان میں، جلال میں، جہاں پر خدا کا برنا ہے، جہاں خدا کا تخت ہے، جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں خدا کا جلال ہے، یوحنا وہاں چلا گیا ہے۔ اور وہاں جا کر کیا لکھا ہے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں؟ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کیا لکھے؟ آج تک دنیا میں اتنی بڑی کوائر یوحنا نے نہیں دیکھی۔ بڑی بات ہے 100 کوائر کے لوگ ہوں گے، بڑی 200 یا 500 یا 1000، لیکن یوحنا نے ایک آسمان کی کوائر دیکھی ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ لاکھوں اور کروڑوں۔ اور درمیان میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے ذبح کیا ہوا برا کھڑا ہے، اس کے گرد 24 بزرگ ہیں، اس کے اندر بھی ایک دائرہ ہے جہاں 4 جاندار ہیں، اس کے باہر تیسرا دائرہ ہے جو انلمیٹڈ اینجلز ہیں، لاکھوں کروڑوں۔ درمیان میں ذبح کیا ہوا برا خدا کا بیٹا یسوع ہے، اس کے گرد 4 جاندار ہیں، اس کے آگے 24 بزرگ
اور کتنی خوبصورت بات ہے، ان کی پرستش کا مرکز بڑھ رہا ہے۔ اور سنیے گا، یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے، بزرگ، جاندار 7 چیزوں سے پرستش کرتے ہیں، 7 پہلوؤں سے۔ نمبر 1 سنیے گا، وہ بلند آواز سے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کون سی آواز؟ سارے بولے تھے، کیا لکھا ہوا ہے؟ بلند آواز۔ ادھر چرچز میں کسی کی آواز ہی نہیں آتی، بازو کا کئی دفعہ لوگ پرستش کرنا ہی نہیں چاہتے، کئی دفعہ لوگ پرستش میں خاموش بیٹھ کے بس منہ دیکھتے ہیں۔ سن لیجیے آج کے بعد ایک بات، آسمان پر جو کوئر ہے وہ منہ بند کر کے نہیں بیٹھی ہوئی۔ کیا لکھا ہے؟ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ چرچ میں آ کر منہ کھولا کریں، گیت نہیں آتا دوبارہ سن کے رپیٹ کرنا شروع کیجیے۔ ہاللیلویا، سنا گاؤ، اودی ہیکل وچ صدا۔ یہ ہیکل اس کی پرستش سے گونجنی چاہیے، آوازیں بلند کیا کریں، منہ بند کر کے نہ بیٹھا کریں، آپ کی برکت رک جائے گی۔ منہ آپ لکھا اپنا منہ خوب ہو تو کیا کروں گا؟ اب سنیے گا، بلند آواز سے کیا کہتے تھے؟ ذبح کیا ہوا براہی۔ نمبر 1 قدرت، نمبر 2 دولت، نمبر 3 حکمت، نمبر 4 طاقت، نمبر 5 عزت، نمبر 6 اور نمبر 7 کیا لکھا ہے؟ حمد کے لائق ہے، پریز۔ سبا کیا ہوا براہی، قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، تمجید، حمد کے کیا ہے؟ اگر میں ساتوں پر آج کلام شروع کر دوں تو شام کا ایسا نہیں، لیکن نہیں، آج ایک چیز پر غور کریں گے۔ ایک کنفیوژن بڑی لوگوں کو ہے، سن لیجیے، کنفیوژن ہے، ایک سوال بڑا لوگوں کے ذہن میں امڑ جاتا ہے، گردش کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دولت شیطانی ہے، یہ شیطانی چرخا ہے۔ جس کسی کے پاس دولت آگے وہ کہتے ہیں اور پہلی شیطان بھی بڑے دولت دیتا ہے لوگوں کا۔ پرستش کہاں پر ہو رہی ہے؟ اور پرستش کے اندر 7 چیزوں میں دوسری کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہے، سارے بولتے ہیں تو یہ لکھا ہے، سبا کیا ہوا ہی برا۔ 6 چھوڑیے، دوسری پر بات کرتے ہیں، سبا کیا ہوا برا ہی دولت کے لائق ہے۔ یہ بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ اب بولیے کہاں پر ہو رہی ہے؟ کہاں پر بات ہو رہی ہے؟ اگر کوئی آج یہ شخص یہ کہتا ہے کہ دولت شیطانی چرخا ہے، دولت شیطان دیتا ہے، یا دولت شیطانی ایک ایسا نسخہ ہے، تو یاد رکھیے دولت بری نہیں ہے۔ پالوس کہتا ہے ساری کی دوستی ہر قسم کی برائی کی کیا ہے؟ دولت بری نہیں ہے، دولت کی دوستی بری ہے۔ انڈرسٹینڈ کیجیے گا بات کو، اگر دولت بری ہوتی، شیطانی ہوتی، ابلیسی ہوتی تو کبھی نہ کہتے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی دولت کے۔ کئی میں نے خادم دیکھے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی جی ہم تو پیسوں پر کبھی کلام نہیں سنا، میں نہیں سناتا،
اپنے آپ سے پیش کر رہا ہے کہ میں نہیں پرواہ دولت کی. وارث کی کتاب میں لکھا ہے دولت سے سب مقاصد پورے ہوتے ہیں. مجھے کوئی بندہ یہاں بتا دے کہ بھائی صاحب میں پیسوں کے بغیر چلتا ہوں. بتائیے کوئی بندہ, بتائیے کوئی مجھے. آپ کی موٹر سائیکل کیسے چلتی ہے, روٹی کیسے کھاتے ہیں, لائٹ کہاں سے آتی ہے, گیس کہاں سے چلتی ہے, جس گھر میں تھے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ جو یہاں موٹر سائیکل پہ آئے, مفت آئے, گاڑی میں کیا ڈلوایا ہے, پیٹرول کس سے لیا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں خدا دولت کے لائق ہے. وجہ اب یہ جاننا چاہیں گے خدا دولت کے لائق ہے. حوالہ نکالیے میرے ساتھ حجی نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب. نکالیے گا میرے ساتھ حجی کی کتاب 2 باب اور سنیے گا یہاں پر بڑی خوبصورت بات خدا نبی کی معرفت بیان کرتا ہے. 2 باب 8ویں آیت بڑی کیا لکھا ہے. چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے. سنیے گا, چاندی میری ہے, آگے, اور سونا میرا ہے, آگے, رب الافواج فرماتا ہے. سنیے گا, چاندی کس کی ہے. خدا کہتا ہے چاندی کس کی ہے, میری. آگے کیا لکھا ہے, دولت کس کی ہے, میری. اور چاندی کے لیے یہاں پر عبرانی لفظ ہے کسف. کسف. اور آج بھی اسرائیل میں وہ پیسوں کو کسف کہتے ہیں. فرنچ زبان میں چاندی اور پیسوں کو آہوزو کہا جاتا ہے. یعنی چاندی کے لیے اور پیسوں کے لیے ایک ہی فرنچ لفظ ہے آہوزو, اور عبرانی میں پیسوں کے لیے لفظ جو ہے وہ کسب یعنی پیسے. اب اس کو یوں کہیے گا خدا نے کہا دولت میری ہے اور سونا کس کا ہے. دامن دولت سارا ہو رہا ہے. اگر کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ سونا چاندی یہ سب کچھ ہمارا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں خدا فرماتا ہے جنگل کے جانور میرے ہیں, ہوا کے پرندے میرے ہیں, سمندر کی مچھلیاں میری ہیں, آسمان میرا ہے, زمین میری ہے, انسان میرے ہیں, دولت شہرت عزت سب کچھ خدا کا ہے. اب ایک حوالہ اور پڑھیے گا, سنیے گا لکھا ہے پہلا تواریخ اس کا 29واں باب, اور یہاں پر داؤد نبی کی سٹیٹمنٹ سنیے گا وہ کیا کہتا ہے. داؤد نبی پہلا تواریخ 29واں باب جی, اور اس کی 14ویں آیت پڑھیے گا لکھا ہے. اور میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا. داؤد کہتا ہے جب ہیکل کو بنوانے کی بات ہوتی ہے کہتا ہے پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا. آگے کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کی قابل ہوں. آگے غور سنیے گا لکھا ہے کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں. ہالیلویا. سنیے گا لکھا ہے کیونکہ سب چیزیں کیا لکھا ہے تیری طرف سے. آگے اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے. شکریہ, پریز دی لارڈ. تیری ہی چیزوں میں سے کیا کیا ہے. اگر آج کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیسوں میں سے پیسے خدا کو دیے ہیں تو جی نہیں, یہ آپ کی بے وقوفی ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسی کے پیسوں میں سے اس کو دے رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے پیسوں میں سے چرچ کو دائیں دیتا ہوں, میں چرچ میں یہ کام کرواتا ہوں, جی نہیں, آپ کی عقل مندی نہیں ہے, کیونکہ اسی نے آپ کو دیا ہے اور آپ اسی کے دیے میں سے کیا کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا. میرے عزیزوں, بائبل مقدس میں تقریباً 2000 آیات ہیں دولت کے لیے, پیسوں کے تعلق سے. 2 چیپٹر ایسے لکھے ہوئے ہیں جو صرف پولس نے دولت کے تعلق سے لکھے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب 9واں باب. میرے عزیزوں, یہ دولت بھرنے کی کیوں لائق ہے.
کیوں فرشتوں نے کہا کہ ذبح کیا ہوا بکرا دولت چار چیزوں کو پیش کرتی ہے، یاد رکھیے۔ مثال کے طور پر اگر میں فار ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر میں یہ 500 روپیہ خدا کے گھر میں ڈالنے لگا ہوں، یہ 500 روپیہ نہیں ہے، یہ چار چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یہ آپ کا وقت ہے۔ کیا ہے یہ آپ کا وقت ہے؟ آپ صبح سے شام تک فیکٹری میں کیا کرتے ہیں؟ آپ صبح سے شام تک فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ آپ چاہتے تو وہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے، انٹرٹینمنٹ کرتے، لیکن آپ صبح سے شام تک 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کام کرتے، اور تب آپ وقت دینے کے بعد کیا ملتے ہیں آپ کو؟ تو یہ پیسے نہیں، کیا ہے آپ کا وقت۔ نمبر 1، یہ آپ کی انرجی ہے، طاقت ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ ریڑھی لگاتے ہیں، آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، انرجی سے آپ کی انرجی جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے۔ تو جب آپ نے 500 ڈالا، 500 نہیں، وقت ساتھ کیا جا رہی ہے؟ انرجی۔ چوتھی بات، یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے۔ آپ اچھی نرس ہیں، اچھی ٹیچر ہیں، اچھے پینٹر ہیں، اچھے مستری ہیں، آپ اچھے طبلہ بجانے والی، آپ کا کیا ہے؟ تو 500 نہیں، تیسری چیز کیا ہے وہ آپ کا؟ اب غور کریں، 500 نہیں چلا، وقت، انرجی، ٹیلنٹ۔ چوتھی چیز، یہ آپ کی وراثت ہے۔ پیسوں سے آپ جائیداد بنا رہے ہیں، اور جائیداد آپ کی کیا بنتی ہے؟ کیا بن جاتی ہے؟ میراث، وراثت۔ اب ہدیے کی تھیلی میں چرچ میں 500 نہیں جا رہا۔ نمبر 1 کیا گیا؟ وقت۔ نمبر 2 انرجی۔ نمبر 3 ٹیلنٹ۔ نمبر 4 آپ کی وراثت۔ کیوں خدا دولت کے لائق ہے؟ کیونکہ آپ نے خدا کو اپنا وقت دیا، خدا کو آپ نے اپنی خوبی دی، آپ نے خدا کو اپنی انرجی دی، اور آپ کو آپ نے خدا کو اپنی وراثت دے دی ہے۔ 4 چیزیں نوٹ نہیں سمجھنے دوں، سارے بولے کیا چیز ہے یہ؟ کیا چیز ہے یہ؟ نمبر 1 وقت، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 میرا بھائی شہزاد یہ برطمانی سے صبح موٹر سائیکل پر نکلا، اور یہاں پر آ کے اس نے کیا پلے کر رہا ہے؟ پھر ہم خوشی کے ساتھ اس کو لاو ٹوکن دیتے ہیں، اس کو محبت کا تحفہ دیتے ہیں۔ ہم نے وہ تحفہ اس کو کیوں دیا؟ اس کی طاقت، اس کا وقت، اس کی انرجی، اور اس کی میراث۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن پیسے نہ سمجھا کرو۔ کیوں کہا گیا ذبح کیا ہوا بکرا ہی دولت کے؟ جب آپ اپنا پیسہ روکتے ہو، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا وقت خدا سے روکا ہے، اپنی طاقت روکی ہے، اپنی خوبی روکی ہے، اور آپ نے اپنی وراثت روکی ہے۔ تب خدا بھی آپ کو وقت نہیں دے گا۔ نمبر 1 خدا بھی آپ کو انرجی نہیں دے گا۔ نمبر 2 خدا بھی آپ کو ٹیلنٹ نہیں دے گا، اور آپ کی میراث بھی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں بہنوں، یہ یاد رکھیے کہ بائبل میں 4 طریقے ہیں دینے کے۔ پہلے میں نے کیا کہا؟ پیسے، یہ پیسے ہیں کہ کیا ہیں؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ کیا ہے یہ؟ صرف بولے کیا کیا ہے یہ؟ ایسا کیا کیا ہے یہ؟
وقت آگے، انرجی آگے، آگے. اب پیسے یا دولت 4 طریقوں سے خدا تک جاتی ہے. 4 اس کے پہلو ہیں، 4 اقسام ہیں. نمبر 1 دائرگی، نمبر 2 ہدیہ، نمبر 3 خیرات، نمبر 4 شکر گزاری. میں جب پچھلے ہفتے گھر میں تھا تو ایڈو رشید صاحب کی اہلیہ میرا پتہ کرنے کے لیے آئی. ان کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، تو وہ اکیلی ہی وہ صبح گھر آ گئی. پتہ کیا گیا تو تھوڑا دیر بیٹھے تو کہتے ہیں بوا جی میرا جس طرح بیٹھو. نکالا بوا جی اے 3000 کے دائرگی، اے 1500 وہ راشن والا، تے اے 500 میرے مردہ کی شکر گزاری. میں کہ وہ بڑی سمجھدار ہے، پڑھنے والی ہوتی ہے. ایڈ صاحب نے بھی سے ہمیں بازو کا ڈیوائڈ کرنے نہیں آتا ہوتا. آپ اس بائبل کو کھول کے پڑھیے گا. دائرگی فرق ہے، ہدیہ فرق ہے، خیرات فرق ہے، شکر گزاری فرق ہے. ہم لوگوں نے کھچڑی پکا دی ہوئی ہے خدا کو دینے والی بھی. ہم دائرگی کے اندر سے خیرات نکال دیتے ہیں، ہم دائرگی کے اندر سے ہدیہ بھی نکال دیتے ہیں، اور دائرگی کے اندر سے شکر گزاری بھی نکال دیتے ہیں. جی نہیں، چاروں کی بلیسنگز الگ الگ ہے. سن لیجیے، دائرگی خدا کی ہے، بیوہ کی نہیں. دائرگی خدا کے گھر کے لیے ہے، کسی کے اسکول کی فیس نہیں ہے. دائرگی کسی کے گھر میں آٹا ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی. اس نے کہا دائرگی خداوند کی ہے، جو خدا کا ہے خدا کو، اور جو آپ کی خیرات بیوہ کے لیے ہے، آپ کی خیرات یتیموں کے لیے ہے، آپ کی خیرات کسی کی ہیلپ کے لیے ہے. بٹ آپ کا ہدیہ چرچ کی تھیلی کے لیے ہے، والد صاحب کے لیے، فادر صاحب کے لیے، بہو جی کے لیے ہدیہ ہے. شکر گزاری کیا ہے؟ بھائی صاحب کی ایسی ایک رکھانی ہے، یہ آ جائیے. میں پھر گیا ایک رکھی، انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہے یہ بھائی نے کہتے ہیں بھائی صاحب یہ ہے سارا کچھ ہے دیو کی ہے وہ کچھ ہو رہے بیٹھے. بھائی صاحب یہ شکر گزاری ہے، خدا نے بیٹا دیا ہے. یہ شکر گزاری ہے، ہم نے موٹر سائیکل لی ہے. یہ شکر گزاری ہے، ہم نے اپنے گھر میں نئی فریج لی ہے. شکر گزاری ڈفرنٹ، ہدیہ ڈفرنٹ، دائرگی ڈفرنٹ، اور خیرات کیا ہے؟ ڈفرنٹ. پیسہ یہ پیسے ہیں یا کیا ہے؟ سارے بولیے. عقیدے، وقت، انرجی، آگے ٹیلنٹ اور میراث. اب یہ بھی 4 ہیں، یہی ہے، یہی اس میں سے آپ کہے پیسہ نہ 500 اے 200 بھی چھوٹا ہے. یہ کیجئے اے 100 بیوہ نہیں ہے کتنا ہوگا پیسہ؟ 300. اچھا ہو گیا. تے 100 پیسہ شکر گزاری کتنا ہو گیا؟ 500 ہو گیا. تے اے 100 ہے نا اے ہدیہ. او ویری گڈ. ایک اور بات سنیے، کہ دفعہ لوگ چرچ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں پیسہ کی میری دائرگی ہے 500 روپیہ. خدا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو یا خدا کے خادموں کو بتا دیجیے گا بس دیں گے. کبھی جھوٹ مت بولا کیجیے پیسہ میں دائرگی. نہ اسے کہیے پیسہ یہ تو لو ہے. دائرگی آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور لکھا ہے مقدس میں کہ تم جھوٹی گواہی نہ دینا. اور کلام میں لکھا ہے تمہارا باپ ابلیس کیا ہے؟ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا. انہیں کہو پیسہ دیا ہے دائرگی 500 روپے.
تمہیں پتا ہے کہ بھائی صاحب تنہا کی پنجیدہ ہے یہ کہنے لگا یہ کی کئی بات شو بات ہو رہی ہے کیا پر بھائی صاحب جی یہ شکر انڈرسٹینڈ کیجیے میں رات کو جب چند میں میری دعا میں بیٹھا مجھے خدا نے بات کہی میں واقعہ پڑھ رہا تھا اس بیوہ کا جس نے 2 ڈوریاں ہیکل میں ڈالی لکھا ہے مرکز کی انجیل میں کہ جب وہ ہیکل میں ڈوریاں ڈال گئی تھی تو لکھا نہیں میرے ساتھ حوالہ مرکز کی انجیل 12واں باب اس طرح چیز کو جہاں پر غور کریں گے مرکز کی انجیل 12واں باب اس کی 41ویں آیت سے جی پڑھی کا لکھا ہے کہ وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا. سنیے گا یسوع مسیح ہیکل میں خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا. یہاں پر ٹیبل لگا تھا ہیکل کے سامنے یسوع یہاں پر بیٹھا تھا اور کیا کر رہے ہیں دیکھ رہا تھا. آگے بڑھیے کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں. سنیے گا لفظ غور کریں گے ہیکل میں خزانے میں کیا ڈالتے ہیں. کیا لکھا ہے پیسے نہیں کس طرح لکھا ہوا ہے. کیا نہیں لکھا ہوا. کیا لکھا ہے کس طرح. کیا نہیں لکھا ہوا. کیا لکھا ہے کس طرح ڈالتے. یسوع مسیح ان کے پیسے نہیں دیکھ رہا ان کی نیتوں کو دیکھ رہا تھا. آگے بڑھیے. اور وہ میرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے. جی اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر. لفظ غور کیجیے گا بیوہ نہیں لکھا. کیا لکھا ہے کنگال بیوہ. کیا لکھا ہے کنگال. آپ میں سے کون کنگال ہے یہاں پر مجھے بتا دیجیے. وہ کہ پسند ہے کنگال. نوکری آپ کے پاس گاڑی آپ کے پاس گھر آپ کے پاس کھانا آپ کھاتے ہیں اچھے کپڑے آپ پہنتے ہیں موبائل آپ کے پاس بیلنس آپ کا ختم نہیں ہوتا وائی فائی کنیکشن اور اس کا پیکج آپ کا ختم ہوتا. کون کنگال ہے. ایک کنگال تھی. اس کو بائبل نے مینشن کیا ہے بیوہ نہیں جس بیوہ نے لکھا کنگال. اور کیا لکھا ہے آگے کنگال بیوہ نے آ کر 2 گمڑیاں یعنی ایک ڈھیلا ڈالا. کیا لکھا ہے آگے. اس نے اپنے شاگردوں کو. او یسوع کہتا ہے یوحنا سنو پترس ادھر آؤ مت ادھر آؤ. دیکھو ہم کیا بات ہے ادھر آؤ کیونکہ یسوع کی آنکھوں نے اس چیز کو دیکھا اور لوگ کہتے ہیں جس چیز کو یسوع کی آنکھیں چھو لیں اس کے دل کو بھی چھو لیتی ہے. اس کے ایک ٹھیلے نے یسوع کے دل کو ٹچ کیا. یسوع آرام سے بیٹھا دیکھ رہا تھا لیکن جیسے بیوہ کو دیکھا اس کا ایک ٹھیلا دیکھا اس کا دل یہاں پر کوئی ٹچ ہوا. وہ ٹھیلا جا کے یہاں لگا. کہہ دو یوحنا ادھر آؤ. خداوند کیا ہو گیا. کہتا ہے سبوں نے اپنی دولت کی بہتات سے ڈالا لیکن اس کے بارے کا لکھا پڑھیے کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت. سنیے گا اس نے اپنی ناداری کی حالت میں. ہم اس سے کون ندار ہے کون بہت ہی غریب ہے 100% میں مرن دے رہا کوئی ہے ہم سے اور شکر ہے بھائی صاحب جی آئی آنی گئی ہے نا. یہ مر رہی تھی. سنیے ابھی کیا لکھا اس کے بارے میں جو کچھ اس کا تھا. کیا لکھا جو کچھ آگے کیا کرے یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی. وہ دیکھو ہے ہی ساری جمع پوچھی آئی نہ دیکھو گڈی نہ ٹی وی نہ فریج نہ گھڑی نہ موبائل کچھ بھی نہیں. جو کچھ تھا یہی ٹھیلا تھا. اس نے وہ بھی سبا کیے ہوئے بھرنے کو پیش کیا. سبا کیا بھرنا دولت کے لائق ہے. میری بات سنیے گا دینے کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں نہ دینے کا تعلق پیسوں کے دینے کا تعلق دل کے ساتھ. آمین بولیے.
دینے کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ دل نہیں غریب ہونا چاہیے. اب مجھے خدا نے گائیڈ کیا، اس نے کہا میں نے اس قانون کی تعریف کی تھی اور آج تک قلم بند ہے. میں چرچ کے لیے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو سالوں سال سے اس چرچ کو سپورٹ کرتے اپنے ہتھیوں کے ساتھ، جنہوں نے اب تک چرچ کے بنانے میں ہزاروں روپے اس کو پیش کیے، جنہیں کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں روکا. بہن فریدہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے کرنا. بہن فریدہ وہ پیچھے بڑھ آپ آگے بیٹھے. خدا نے مجھے گائیڈ کیا اس خاتون کو تو نے چرچ میں کھڑا کر. میں لگے خداوند اچھا نہیں لگتا، خدا کا میں نہ رکے، اس کو کھڑا کر. اس کا شوہر نہیں دنیا، دو اس کے بیٹے فیکٹری میں کام کرتی، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ہر مہینے یہ خاتون جب سیلری پکڑتی ہے اپنی اس جگہ سے جہاں کام کرتی ہے، گھر نہیں کرتی، سیدھا گھر پہنچتی ہے. والد صاحب یہ میری کہانی نہیں. کئی دفعہ پکڑتے ہوئے مجھے بھی کچھ احساس ہوا کہ میں کس سے دائیں کی پکڑ اور پوری اب یہاں تک بھی نہیں رہی ہے. دونوں بیٹوں نے کام شروع کر دیا، کہیں سے 5 لاکھ کا کام مل گیا. جیسے پکڑی وہاں سے بیٹے کو لیا ساتھ، چل پتر بھائی صاحب سے کہا چلیے بھائی صاحب اے میرے پتر کا 500 روپے لائے گی. انہیں 5 سال کا کام کیا. بھائی صاحب ہمارے پاس موبائل نہیں ہے. باجی ڈونٹ وری، خدا موبائل دے گا. اور ایک گنے کا موبائل گفٹ ہو گیا پتر کو. کئی دفعہ گواہی آئی کہ بھائی صاحب میں گھر میں پریشان، راشن کاسٹ کرے گا، کوئی آپ کی راشن نہیں جاتا ہے گھر میں. بڑی بیٹھی خدا کو. آپ بہت سے چرچ میں ایسے لوگ ہیں جو وفادار ہیں ہمارے ساتھ، چرچ کے ساتھ خدا خدا کو برکت دے. صرف ان کو اٹھانا، اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے خدا کی مرضی سے کوٹ کھڑا کیا. خدا چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں ان کو اپریشیٹ کیا جائے. اور میرا ایمان ہے میں روح میں بلیو کرتا ہوں نیکسٹ ان کے لیے بہت ساری بلیسنگ خدا رکھنی. پریز ہالیلویا. سبا کیا ہوا بردائی کیا لکھا ہے جی؟ کیا لکھا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے میرے عزیزوں، دینا خدا کی فطرت ہے. سارے بولیے دینا خدا کی فطرت ہے. سارے بولے دینا خدا کی فطرت ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ بیٹا دینا فرشتوں کی فطرت ہے. فرشتوں نے اپنا آپ خدا کو دے دیا ہے. اور کہا جاتا ہے جو لوگ دینے والے ہیں ان کی فطرتیں بدل جاتی ہیں. دینا کھلے دل والے کا کام ہے. ادھر سارے بولو دینا کس کا کام ہے؟ کھلے دل. اچھا لاک ڈاؤن سے کھول گیا لیکن کہیں سے پرس نہیں کھل رہے، انہیں لاک ہی لگا تھا. نہیں انہوں نے پرس پچوے آج بھی لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن کی رہا کھول گئے لیکن پچوے کی آج بھی. بڑی دعا ہے آپ کے بچوں کے بھی لاک ڈاؤن کھل جائیں. دعا ہے میری آپ کے دل کے لاک ڈاؤن بھی کھل جائیں. دعا ہے میری آپ کے ذہن کے لاک ڈاؤن بھی کھل جائیں. میں رات کو 2 بجے مسز سے بات کر کے کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کہا
شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ قریب 14 سال. میں 14 سال پیچھے چلا گیا اور تب میں نے غور کیا کہ جب ٹوٹی ہوئی جوتی کسیاں پینٹا پہ ہوں سن تو موبائل بھی ہوا ہے کہ دیکھ میں پھر چل پیا پھر بول پہ تھا. پھر وہ بڑے بڑے سال دیکھے لیکن پھر میں نے 2020 میں کھڑے اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا بھائی 14 سال پہلے جو لوگوں سے قرضوں کے مارے چھپتا پھرتا تھا کہ بیوی کو آگے کرتا جا پٹھان ہو گیا کہا کوئی نہیں, جو 14 سال پہلے کبھی چھت پر جا کے چھپ جاتا کبھی واش میں جا کے چھپتا تھا قرضے والے دروازے نوک کرتے تھے, آج وہ اس کے دروازے سے لوگ قرضے لے کر جاتے. ایک میری بات سنیے, ایک خادم نے کہا اگر کوئی ایماندار 20 سال سے نجات یافتہ ہے اور پھر بھی غریب ہے تو they are giving of poor. اگر 20 سال سے نجات یافتہ پھر بھی غریب ہے تو اس کے دینے والا عمل اس پر غور کرے. check your giving. اگر 14 سال میں خدا ایک کنگال بندے کو کھڑا کر کے شرط میں کھڑا کر سکتا ہے تو بھائی آپ کو 20 سال 25 سال 30 سال ہو گئے جا پائے ہوئے اور ابھی بھی آپ بھول رہے ہیں. check your giving. check your giving. ایک بڑا وسیم امیر بندہ شخص ہوا بل گیٹس. وہ کہتا ہے غریب پیدا ہونا آپ کی مسٹیک نہیں ہے, غریب پیدا ہونا آپ کی, لیکن غریب مرنا تہاڈی مسٹیک ہے. غریب پیدا ہونا تہاڈی مسٹیک ہے, کوئی بات نہیں, غریب پیدا ہو ڈونٹ وری گا, غریب مرو تے نہ. چیک یور گیونگ. میرے عزیز آج یہ بات یاد رکھیے کہ خدا دینے والوں کو برکت دوسروں کی نسبت زیادہ دیتا ہے. کچھ خادموں نے کہا, سیالکوٹ کے خادموں نے پاوی تارک سے بڑا بھی بتا دے, میں کہتے تو آٹے منہ سے کی سکتا ہے میں کیا ہو صحیح ہے, خدا مجھے اور دیتا جائے میں دیتا جاؤں خدا, نہیں تو یہ ہوا ہے. اچھا خدا کے آپ کے بارے میں لوگوں کی یہ کمنٹس نکلے, یہ نہ نکلے اوے اوپو کھانا گا اونے کو لے گئی ہے اونے کو لے کے لے جانا ہے, یہ دعائی آپ کی ہونی چاہیے نہیں. جب خدا کا برہ کہتا ہے دولت میری ہے اور چاندی, تو پھر وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو لے لو. وہ چاہتا ہے خدا نہیں غریب رکھتا ہے, یہ 100%. میری بات سنیے, ایک بات غور سے سنیے. آج لوگ کیوں نہیں دیتے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ دینا نہیں چاہتے, بس اور کوئی کنفیوژن نہیں. آج لوگ دیتے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ شیطان نے ہاتھ نہیں پڑا یا خدا نے آپ کو کنگال کیا ہے کول, لیکن آپ دینا نہیں چاہتے, بس اور کوئی بات نہیں. آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بلا؟ آپ کرنا نہیں چاہتے. آپ چرچ کیوں نہیں آتے؟ کیوں بلا؟ آپ آنا نہیں چاہتے. آپ چرچ کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ اب بھائی آپ کرنا نہیں چاہتے, بس کوئی پوائنٹ نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں, آپ کرنا نہیں چاہتے. آپ بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ آپ پڑھنا نہیں چاہتے. لیکن لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. بشیر تو میرا عزیز ہے, پیسہ نہیں ہوں بڑا نام لاتے یہ بھی کر
اب پھر سٹارٹ کرنے کئی لوگ انہوں نال پڑھتے ہیں خدا خوشی سے آ جاؤ تو صحیح بول بوا خدا نے کہا دونوں کھلیاں نے ایک دونوں بیٹھے خدا خوشی سے کیا کرتا ہے یہ بگے نو بڑا نام نہ رکھتے ہیں جدھر دیکھو نام خدا خوشی سے آ جاؤ تو صحیح انہیں کدو کیا کہ دور دور ہے تو ڈاکو آٹو انہیں کیا کرتے نہیں یوحنا یسوع مسیح کے سینے کے پاس آگے دے سی تجھے ساڑھے سمجھ ہے بڑا نال جوڑ کے بیٹھے دیکھا یوحنا یسوع کا عزیز تھا اسی کو مکاشفہ دیا ہے جن کو خدا عزیز رکھتا ہے مکاشفے انہی کو ملتے ہیں جن کو عزیز رکھتا ہے پانچوں چیز اسی اینی تو روبہ ہے کہ ناک بٹ کے دے منہ بٹ کے خدا کو دینے والے بنیے آپ کو تم نہیں سر بنائے گا پیچھے نہیں فرنٹ دے پائے گا سو میرے عزیز پیارے بھائیوں اس میسج کو آج میں یہیں پر کلوز کرتا ہوں نیکسٹ ہم سنڈے کو میسج سنیں گے پانی ہسکل سروس صاحب اس سال آسمان پر گئے اسی سال وہ کوریا میں گئے تو کوریا میں پانی ہسکل صاحب کی ملاقات ڈاکٹر یونگے چو سے ہو گئی یونگے چو نے پوچھا پاسٹر ہسکل پاکستان کے چرچ کی کیا کنڈیشن ہے تو بھائی صاحب نے کہا ڈاکٹر یونگے چو پاکستان کا چرچ پستی میں ہے زوال میں ہے فائنینشلی کرائسس میں سے گزرتا ہے تو یونگے چو نے کہا پاکستان کا چرچ کیا ہے جو خدا کو دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا آج پوری دنیا میں کوریا کی کلیسیا کے لوگ سب سے امیر کئی لوگ ہیں کیوں کوریا کی کلیسیا دینے میں بہت کیوی میں بہت زیادہ عورتوں نے چرچ بنانے کے لیے اپنے بال پٹوائے ان کی فکے بنا کر بیچی اور بیچ کر پیسے یونگے چو سے لے چرچ بنا لوگوں نے چرچ بنانے کے لیے اپنی پیسے بیچی پیسے یونگے چو کو دیے جنہوں نے پیسے بیچی انہوں کو پراٹو دے جنہوں ماجی بیچی کی ماجی بیچی 1.5 لاکھ دی تے گڈی کی نہیں ملتی 1.5 کروڑ دی رکھ لیا یہ بزنس بڑے شاندار سبا کیا ہوا کیا لکھا ہے برا سارے بولیے سبا کیا ہوا برا کیا ہے سارے بولیے سبا کیا ہوا برا یہ کیا ہے ایل ایگریڈی کا دوست یہ کیا ہے 500 نے کیے یہ آپ کا وقت ہے یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے اور یہ آپ کی میراث ہے ہاللیلویا ہاللیلویا میں آپ کے سامنے جو پریچ کر رہا ہوں میں آپ کو اپنا وقت دے رہا ہوں نمبر 1 میں آپ کو اپنی انرجی دے رہا ہوں سارے کتنے کلاس پاندے بھی چکے ہوتا ہے اپنی باڈی کو سٹیبل کرنے کے لیے میں آپ کو اپنی انرجی دے رہا ہوں میں آپ کو اپنی پریچنگ کا ٹیلنٹ دے رہا ہوں اور میں آپ کو اپنی کیا دے رہا ہوں اور بدلے میں جب آپ گھر جانے سے پہلے تھیلی میں 10 روپے ڈالیں گے وہ آپ کا کیا ہے وقت وہ آپ کا کیا ہے کہیں تک کروڑ 10 کٹ کے رہے گا 20 بیسی ہو جائے 50 بیسی ہو تیرا بھی کام نہیں ہے کروڑ نام 10 کٹ کے رہے گا اور یہ کہتا ہے ہم مجھے سے کول کرنی پڑی ان سب کچھ دیکھنا پڑی ہے وہ چھوڑ دیے تھیلی میں وہ جو کھول دیا ادھا مسجد سے ادھا مغربہ
to honor man of God. Treat to God, honor to God. खुदा को इज्जत के साथ उसको ट्रीट करना सीखिए. खुदा की इज्जत क्या है, उसकी ऑनर क्या है. मुझे भाई रॉबर्ट कहते हैं मेरे भाई साहब जी, मैं कह जी आह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਦਰ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੇਗਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ. मैं सोची मैं फिर मैंने बाइबल को गलत सी कुछ बातों को देखा कि और टेस्टामेंट में लोग अपनी बकरियां, अपनी मुर्गियां, अपनी भेड़ें हैकल को पेश करते थे. कई विषय में लोग ऐसे होते हैं ऐसे भी वो मछली लेते हैं 1 किलो पैसा देता हर कर लो. अच्छा आज पकौड़े करीब रहे लेकिन करो तो पैसा देता. लेकिन ऐसे ही नहीं, मुर्गी दुकान में गए दाल पकी है पैसा देता वो खा के लगे हैं ना वही ना. ऐसे ट्रीट करना सीखिए. अब नेक्स्ट संडे खुदा ने किया इसके बारे में सीखेगा कि बर्रा क्या है दौलत के. आइए आज के बाद इस हजूरी में आपसे कहना चाहूँगा, मत पैसे के गुलाम बने. खर्च करें अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, लेकिन भाई दौलत से खुदा को भी इज्जत दीजिए. सिर्फ मुंह से नहीं, मुंह से नहीं, काम और हाथों से भी क्या करना है, खुदा को इज्जत दीजिए. आपको इस मसबा से बयान कर रहा हूं, लगातार देने वाले बन जाइए. अगले 10 सालों में आप अपनी हैसियत, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रॉपर्टी चेक कर लीजिएगा, फर्क आ जाएगा. के लिए 10 साल आपको कह रहा हूं, लगातार 10 साल के मशक करें. आपकी लाइफ स्टाइल, आपका स्टैंडर्ड, आपका घर का सारा सिस्टम, डेकोरेशन सारी बदल जाएगी. फिर कहा के दीवारा सीमेंट तो बगैर नहीं, सीमेंट लगेगा, नाल पे पैली होएगी, नाल पखे नहीं बत्ती लगेगा. तुझे कहेंगे हाँ ये बड़ा बिल्कुल किसी भी लो आ गई तुम देखो पका ए वन टू भाई निकला है इसमें को पूरा फड़ल के हो. डोंट वरी, परेशान हो. गाड़ी के पीछे लिखा होता है चलने वाले का उन चलन दो. उसी खुदा को बरकत भरी जाओ, दई जाओ. दुनिया को बरकत आसमान से पहले तो आप हैरान होंगे आपकी सोच से. जो हमारे चर्च में लोग जरूरतमंद खवातीन की हेल्प कर रहे हैं, उनका अजर यकीनी और अलग है. जो चर्च में दाई की देते हैं उनका अजर यकीनी अलग है. जो चर्च में हदिया अच्छा डालते हैं उनका अजर यकीनी अलग है. जो शुक्र गुजारी पेश करते हैं उनका हदिया, उनकी शुक्राई वो यकीनी अजर यकीनी है और उनका अजर भी अलग है. शाह बरकतें हैं. और मैं आपको मजबा से मजे की बात बताता हूँ. कलाम में लिखा हुआ है आपने लिए आसमान पर क्या जमा करो. सारे बोले कहाँ जमा करो, सारे बोले कहाँ जमा करो. सुनिएगा मेरी बात, इस मजबा से इस हजूरी में खड़े मैं बयान कर रहा हूँ. मेरे आज बैंक अकाउंट में 15,984 रुपए है मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी हो मेरे आसमान पर करोड़ों रुपए वहां जमा हो चुके हैं. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मेरे जमीन के अकाउंट वाले में वहां पर 15,000 है, लेकिन मुझे पता है कि 25 सालों से आज तक मैंने करोड़ रुपए जो है खुदा के इन्वेस्ट किए हैं. जब जाऊंगा तो मुझे कहेगा ये है तेरा माल, इसका अजर ये है. आज में जब आप लोग जाएंगे आसमान पर तो कहेंगे खुदा मेरा की निकला है, मेरा की बार निकला था, अल्लाह रुपये 10,000 निकला है. गौर कीजिए क्या आसमान पर जाएंगे जब आप, क्या होगा वहां पर आसमान पर. और कहना फरिश्ते किताब खोल, लिखे हमारे किताबें खोल
اور میں کہنا پڑھو جی طرح اینا دا ٹھیک ہے مالک ایک پورے مہینے کھا لی تے سال بھی کھا لی جیسے ڈاکٹر صاحب کی مشنری کا ہوا ادھر کھاتا تھا کٹو ان کو پتہ ہے رجسٹر ہے ہمارے پاس وہاں پر نوٹ کرتے ہیں آسمان میں نہیں کھلا ہے بولا انہیں کہا ایک بھی چاہیے میرا نام بھی چاہیے انہیں کہا وہ کہتا ہی آئے کا نہیں دے رہا تو پھر کیا کہیں گے نہیں آپ کو غلطی لگی ہے فرشتہ جی کی لگی تو انہیں کہا ہاں بالکل میں کہتا تو ٹھیک آئیے آن کے بند میں سر ہو چکا ہے دعا خدا کے حضور جھکے شکر گزاری ایڈم بشیر